بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سوریہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو ہوگا۔ میں اس وقت موجود ہوں ختم نبوت سیمینار میں۔ یہاں میں عالم دین سے کچھ سوالات کروں گی، تو ویڈیو پوری دیکھے گا۔ کوڑیوں کے مول نہ بیچنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ میں اس وقت موجود ہوں ادارہ JTQ اکیڈمی میں، دوبارہ سے مفتی نعمان شریف مدنی صاحب کے پاس۔ تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ختم نبوت سیمینار کی ایسی کیا ضرورت پیش آئی؟ ختم نبوت سیمینار جو ہے وہ اس قدر اہم ہے اس ملت کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، کہ اس طرح کی علمی فکری نشست جو ہے رکھنے کے پیچھے جو مقاصد ہیں، ان میں زرین مقصد یہ ہے کہ وہ فتنہ جو عرصہ کم و بیش 150 سالوں سے اس ملت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ پر حملہ کر رہا ہے، اور جو نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کر رہا ہے، اور ان کی جگہ ایک بذات خود اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، توہین انبیاء جس نے کی اور توہین صحابہ جس نے کی، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا، جہاد کا انکار کیا، اور یہ وہی فتنہ ہے کہ جو پاکستان بننے سے لے کے اب تک پاکستان کی جڑیں بھی کھوکھلی کر رہا ہے۔ وجہ یہ کہ پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مارد وجود میں آیا، تو انہیں یہ پسند نہیں ہے، انہیں گوارا نہیں ہے۔ سقوط ڈھاکے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے، اس کے ساتھ نام نہاد روشن خیالی کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی آئینی اور اسلامی شعائر پر جتنی بھی ترامیم اور اسلام کے مخالف حملے ہو رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا حج فارم سے نکالا جانا ہو، یا کیا کہتے ہیں کہ میراتھن ریس ہو، خواتین کو منظر عام پر لانا، بے حیائی کو فروغ دینا، یا پھر یہ نام نہاد ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو۔ تو یہ اس قدر ہماری نسلوں کے اندر ہے، یہ جو فتنہ ہے ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی روح کو پامال کرنے کے در پہ ہے۔ تو جب تک ہم اس سے باخبر نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو ضروری یہ سمجھا کہ ختم نبوت سیمینار جیسی علمی نشست رکھی جائے، اور اس کے اندر عوام الناس کو، خواص الناس کو بلایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فتنے سے کیا کہتے ہیں کہ آگاہ ہوں اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ فتنہ قادیانی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ فتنہ قادیانیت کے پیچھے جو ہے یقیناً آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہود و ہنود ہیں، اور یہ وہی کی یہ مرزا قادیانی جو تھا یہ کچہری میں ملازم تھا، اور پھر انہوں نے اس بندے کو دیکھا جو کہ عیسائیت کا رد کرتا تھا، اسلامی ٹچ دیتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ بڑا، تو ان کو اس کے اوپر جو کہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، جس کی ماں کا نام گھسیٹی تھا، اور جو میٹرک فیل تھا، اس کو انہوں نے ہائر کیا، اور ہائر کرنے کے بعد پھر اس سے اپنے مضمون مقاصد پورے کرنا میں شروع اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی کے صاحب کے پاس۔ تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ قادیانی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ فتنہ قادیانیت جب آیا تو وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے انگریز تھے، کیونکہ مغلیہ سلطنت کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے قادیانیت کو پروان چڑھایا، تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ کر سکیں، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام سے ان کو مسلمانوں کو دور کر دیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
تو اس زمانے میں نہ صرف قادیانیت بلکہ اور دیگر فرقوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسی لیے پیدا کیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں کا تعلق کمزور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا، تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے کون سے لوگ کام کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ قانون نافذ ہو جائے؟ دیکھیے، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ملحد ہیں، دہریے ہیں، لبرلز اور سیکولرز ہیں، اور وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسلامی معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ تو اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر، اس ایکٹ کے پیچھے بھی انگریز موجود ہیں، اسلام دشمن قوتیں موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر ان قوتوں کے جو اعلی کار ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا، پاس کیا اس کو، وہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں علامہ عدیل احمد چشتی صاحب کے پاس، تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فتنہ قادیانی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جیسے کہ ہم نے جب سے اس کو پڑھا اور جب سے ہم سنتے آ رہے ہوں، جیسے ہمارے بزرگوں سے ہم نے دیکھا اور آج تک، تو اس کے پیچھے انگریزوں کی وہ سازشیں تھیں کہ جو کہ اسلام کے خلاف کسی نہ کسی کو انہوں نے کھڑا کرنا تھا، اور اسلام کو انہوں نے اس انداز میں پیش کرنا تھا جو آج قادیانی جس طرح کے رائج کر رہے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں جن کو مختصر وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن در حقیقت وہ یہود و ہنود جو ازلی اسلام کے دشمن چلے آ رہے ہیں، اب بھی انہی کی سازشیں ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اس میں ایسے قوانین اور ایسی چیزیں لائی جائیں جو کہ آپس میں ہی مسلمانوں میں ہی تفرقہ شروع ہو، اور اسی سے متعلق جو ہے وہ لوگ اس کے پیچھے ابھی تک گامزن ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ قانون نافذ ہو جائے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے بھی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جیسا کہ میرے علم میں بھی آیا کہ WHO جو ایک تنظیم ہے، باقاعدہ طور پر وہ اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، جو کہ گاہے بگا، اور یہ ایک دم نہیں ہوا بلکہ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ چیز ڈالی گئی، اور آج ابھی بھی ہماری نیو جنریشن کو معلوم نہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے اس آڑ میں کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام جو کہ تمام 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کے انسانیت کے حقوق ادا فرمائے، اس کا تحفظ اس وقت سے ہو چکا ہے، تو اب اس ایکٹ کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف تو ہے، اسلام کے موافق نہیں ہے، اسلام کے مخالف ضرور ہے، اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ کا وہ یہود ہیں جس طرح کے میں نے تنظیم جس کا نام بتایا WHO، جو کہ باقاعدہ طور پر گیز کی سپورٹرز ہیں، اور اسی کے تحت یہ جو ہے ہمارے ملک میں یہ کھیل رچایا جا رہا ہے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو میں یہ پیغام دوں گا کہ دین جو ہے وہ اولین ہے، اور دین اسلام جو سب سے اعلیٰ دین ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان دین عند الاسلام، اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام جو ہے وہ دین اسلام سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ تو دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خود دین پر عمل کریں گے اور اپنی نسلوں میں دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اپنی آنے والی نسل کو بچایا جا سکتا ہے۔ دین سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں رونما ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری نیو جنریشن کو معلوم نہیں ہے، اس کا وہ کیسے پتہ چلے، کیسے علم ہو ان کا، تو اس کے لیے دین کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، پھر اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، تو پھر ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ علم دین وہ دین ہے کہ جو کہ ہر چیز کا، ہر ایسے فتنوں سے تحفظ بھی دیتا ہے۔ تو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، اگر اس سے بچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو فی زمانہ ہمیں اپنے نسلوں میں دین کے لیے اپنے نسلوں کو تیار کرنا ہوگا، ان کو شعور دلانا ہوگا، اس پر ہمیں جو ہے وہ گامزن رہنا پڑے گا۔
فتنہ قادیانی سے بچ کر رہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنی ہوسٹ حوریہ عمران کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔